السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو عید الفطر کا یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوا تو اس وقت یہ بات یاد دلائی گئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے بھی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چند گنے چنے دن ہیں جو تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ رمضان کا آغاز ہوا تھا اور کل رمضان کا اختتام ہوا اور عید الفطر کی شب گزاری گئی اور آج اس کا دن گزارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا نام لیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بات یہ فرمائی گئی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب بنایا، گائیڈ بک قرآن پاک کو قرار دیا گیا۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ قرآن سے ہی واضح ہو سکتا ہے۔ قرآن ہدایت کی ضمانت لیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، صحیح راستے پر لے کر چلتا ہے، اور صرف کسی ایک قوم کے لیے قرآن پاک کو نہیں اتارا گیا، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں ان سب کے سامنے قرآن پاک کو پیش کیا جائے، قرآن کی حجت ان پر قائم کر دی جائے، قرآن کے دلائل سے ان کو روشناس کر دیا جائے، قرآن کی تلاوت ان کو سنائی جائے، قرآن کا ترجمہ ان کو بتایا جائے، قرآن کی تفسیر اور توضیح اور تشریح ان کے سامنے پیش کی جائے۔ اس طرح قرآن کو پیش کیا جائے کہ مخاطب یہ سمجھ لے کہ تنہا قرآن ہی رہنما کتاب ہے، قرآن کے علاوہ رہنما کتاب کی حیثیت کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، وہ کسی مذہب کی کتاب ہو یا کسی فکر یا فلسفے کی کتاب ہو، اور رہنما کتاب نہیں ہے۔ یہ مقام صرف قرآن پاک کو عطا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔ یہ امت تمام انسانوں کے لیے رہبر امت ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بھلائی کی تلقین کرے، برائیوں سے روکے، اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اور اللہ پر ایمان اور قرآن کی رہنمائی یہ وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ امت بہترین امت بھی ہے اور سب سے طاقتور امت ہے اور بلند ترین امت ہے۔ یہ احساس ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی سے تعلق عطا فرمایا، آخری نبی کو
ہمارے لیے مبعوث فرمایا، ہم ان پر ایمان لائے اور ہم قرآن پر ایمان لائے اور اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا، مالک مانا، خالق مانا، حاکم مانا۔ ہم اس ایمان کی بنیاد پر سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر اس ملک میں یہ تصور دلایا گیا ہے، یہ بات ان کے ذہن میں بٹھائی گئی اور اس بات کو سب نے دہرایا۔ ایک خاص پارٹی کی طرف سے سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی، جناب سچر صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کے بعد رپورٹ پیش کریں، اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان اس ملک میں شودروں سے بدتر ہیں۔ شودر وہ کہ جو اچھوت ہیں، جن کا کام صرف نالیاں صاف کرنا ہے، جو انسانیت کے مقام پر بھی فائز نہیں ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمان شودروں سے بدتر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کا حوالہ بار بار دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا ہو اور یہ بتایا جائے کہ معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے اور ملازمتوں کے اعتبار سے مسلمان گئے گزرے اور بے حیثیت ہیں، اور اس کو اتنا ان کے سامنے واضح کیا جائے کہ بس وہ صرف بھیک مانگنے پر اکتفا کریں، ہاتھ پھیلاتے رہیں وقت کے حکمرانوں کے سامنے اور ان کی طاقت تسلیم کریں جن کو مادی اعتبار سے طاقت مل گئی، اور وہ وقت کے فرعون بن گئے یا فرعون کے ساتھی بن گئے۔ ان کے سامنے مسلمان جھکیں، ان کے سامنے منت سماجت کریں، ان کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس کے اثرات اتنے زبردست پڑے کہ مسلمان ملازمتوں کی بھیک مانگنے لگے، پیسوں کی بھیک مانگنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ بھائی ہماری حیثیت تو بہت ہی معمولی ہے اور ہم تو بیکورڈ ہیں، آپ ہم پر کچھ تو رحم کر دیجئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملازمتیں کسی زمانے میں شودروں کو دی جاتی تھی، اب کیونکہ جو پرانے شودر تھے ان کو مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ آگے بڑھیں اور سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے وہ ترقی کریں، تو اب اس کے بعد خلا کو مسلمانوں سے پر کرنا تھا، لہذا اگر کہیں چپراسی کی ضرورت پڑی، کہیں جھاڑو دینے والے کی ضرورت پڑی، کہیں نالی وغیرہ کی صفائی والے کی ضرورت پڑی، چھوٹے گھٹیا کام جن کو اب وہ پرانے شودر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ملازمت دے رہے ہیں، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، اور گراوٹ کی انتہا یہ ہوئی کہ مسلمان اب اسی پر خوش ہونے لگے اور کہنے لگے بڑا کرم ہے آپ کا کہ چپراسی رکھ لیا آپ نے، اپنا دربان بنا لیا آپ نے، ڈرائیور کے طور پر ہمیں رکھ لیا۔ اس پر ہی مطمئن ہونے لگے اور شکریہ ادا کرنے لگے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذلت کی آخری حد ہوتی ہے جس کی مار کسی زمانے میں یہودیوں پر ماری گئی تھی اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ وہ مار اس امت پر مار دی گئی جس کو خیر امت قرآن کہہ رہا ہے، اور جس سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کمزور مت پڑنا، رنجیدہ بھی مت ہونا، اگر تم مومن ہو تو تم بلند ہو، اگر تم مومن ہو تو تم سر بلند ہو۔ یہ سمجھ کے چلو، یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے اور رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے اور اچھی سواری نہیں، یہ مت دیکھنا، کیونکہ تمہارے نبی اور تمام انبیاء کے سردار کا جو گھر تھا وہ ایک جھوپڑے کی طرح تھا۔ ان کے پاس نہ اچھی سواری تھی، نہ ان کے پاس مکان تھا جو پختہ ہو، اینٹوں کا بنا ہوا مکان بھی نہیں تھا، مٹی کا، اور اس میں کہیں پر اینٹیں استعمال کیے گئے، چھت جو تھی اس میں گھاس اور پتے اور مٹی استعمال کی گئی تھی،
مسجد کا بھی یہی حال تھا، مسجد بھی پختہ مسجد نہیں تھی، مٹی کی دیواریں تھیں، کچھ اینٹیں بھی لگا دیے گئے، اور جو چھت تھی وہ چھت گھاس سے اور پتوں سے اور مٹی سے بنائی گئی، بارش ہوتی تو بھیگ جاتی، اور مسجد ہی سے لگا ہوا مکان نبی پاک علیہ السلام کا تھا، جو ایک فقیر کے جھوپڑے کی طرح تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کی دیواریں بھی پختہ نہیں تھیں، اور مسجد میں بچھانے کے لیے چٹائی بھی نہیں تھی۔ لیکن کیا اس میں کچھ شک و شبہ ہے کہ نبی سے زیادہ اللہ کے بعد کوئی بلند نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا؟ نبی کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بلند تر مقام ہے، تو کیا کسی کا مقام اس طرح اس وجہ سے بلند ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس عمدہ کار ہے، اس کے شاندار لباس ہیں اور عمدہ کھانے ہیں، اس سے کسی کا مقام بلند ہوتا ہے؟ اگر اس سے مقام بلند ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کا مکان اللہ سونے کا بنا کے دیتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے نبی آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ کی طرف سے روزی مل جائے، کھا لوں تو شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تو صبر کروں، یہ چاہتا ہوں، ایسی زندگی چاہتا ہوں، فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہی چاہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی کی تھی، اور اسی لیے جب کسی نے یہ کہا کہ نبی ہمیں آپ سے محبت ہے تو فرمایا کہ پھر فقر و درویشی کے لیے تیاری کر لو، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور دنیا پر ٹوٹے پڑتے ہو، دنیا کی حرص میں مرتے رہتے ہو، تو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ فکر آخرت کے لیے اپنے کو مشغول رکھتا ہے اور تھوڑی سی دنیا پر اکتفا کر لیتا ہے، دنیا میں وہ اس طرح مشغول نہیں ہوتا کہ بس دنیا کمانے کی اس کو فکر ہو۔ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، تو پھر فقر کی تیاری کرو۔ بہرحال یاد رکھیے کہ مسلمان سب سے بلند ہے، یہ یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اور آخری نبی سے نسبت کی بنیاد پر اور اس قرآن عظیم کی بنیاد پر ہم سب سے بلند ہیں، ہم بلند ہیں، وزیر اعظم سے بلند ہیں، وزیر اعلیٰ سے بلند ہیں، بڑی بڑی طاقت والوں سے بلند ہیں، وہ حقیر ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ گھٹیا ہیں، جن کے پاس اللہ وحدہ لا شریک لہ کا عقیدہ نہیں، ان کی نسبت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، وہ حقیر ہیں، اور باعزت وہ ہے، سربلند وہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سربلند ہو۔ ایمان والا اپنے عقیدے کی وجہ سے سربلند ہے، اپنی فکر کی وجہ سے سربلند ہے، اپنے اس دین کی وجہ سے سربلند ہے، تو اس سربلندی کا احساس کیجئے۔ میں آج خاص طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج رمضان المبارک کے بعد جو دن آیا ہے، رمضان میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے قرآن تم کو دے دیا، اب تم ہو گائیڈ، اب تم ہو رہبر، اب تم دنیا کو بتاؤ گے کہ راستہ کیا ہے۔ یہ تمہیں مقام دیا ہم نے، جب اللہ یہ بتا رہا کہ ہم نے تمہیں یہ مقام دیا تو سڑک کا عام آدمی ہو یا یونیورسٹی کا پروفیسر ہو یا کسی کورٹ کا کوئی جج ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا پارلیمنٹ کا سب سے بڑا ذمہ دار ہو، وہ تمہارا محتاج ہے، تم ان کے محتاج نہیں۔ تمہیں بتانا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح راستہ حکومت کا کیا ہے، سیاست کا کیا ہے، معاشرت کا کیا ہے، عبادات کا کیا ہے، معاملات کا کیا ہے، تعلقات کا کیا ہے، زندگی کا صحیح نظام کیا ہے، وہ ہم بتا سکتے ہیں، ہمارے علاوہ یعنی اہل ایمان کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ یہ احساس پیدا کرو، رمضان میں یہ سکھایا جا رہا تھا، رمضان میں یہ پڑھایا جا رہا تھا، رمضان میں تمہارے اندر اس نسبت کو جگایا جا رہا تھا، اور اب جب عید کا دن آیا تو یہ فرمایا گیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
جو ہدایت اللہ نے قرآن کے ذریعے دی، نبی کے ذریعے دی، جو ہدایت اللہ نے رمضان کے ذریعے دی، اب اس پر اللہ کی کبریائی کا چرچا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کوئی خدا نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی دیوی نہیں، کسی کے پاس قدرت و اختیار نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ احساس عید کے دن جگایا گیا، یہ عقیدہ زندہ کیا گیا، یہ طاقت پیدا کی گئی، ایک کرنٹ دوڑا دیا گیا۔ اگر تمہارے اندر یہ کرنٹ نہیں ہوا، رمضان گزر گیا، روزے رکھ لیے گئے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، اور عید کے دن اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اگر تم نے اس کو اس طرح پڑھا جیسے بس ایک ذکر کر رہے ہو اور بس ایک مقدس لفظ ادا کر رہے ہو اور ایک عبادت کر رہے ہو، اگر تمہاری زبان سے یہ لفظ اس طرح نکلا جیسے تھکا ہوا ہو اور بیمار ہو اور کمزور ہو، تو پھر یاد رکھو کہ تم نے سبق نہیں سمجھا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی رمضان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی اسلام کے ذریعے، اب اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت کے چرچے کرو، اور طاقت کا ایسا مظاہرہ کرو جس میں اسلام کی عزت کا پہلو سامنے آئے، کبھی لج لجانا نہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کبھی منت سماجت مت کرنا، بلکہ اپنی عظمت کا سکہ چلانا اور اللہ کی کبریائی کو پوری قوت سے بیان کرو، خاص طور پر اس ماحول میں، جس ماحول میں تم کو چھوٹا بنانے، ذلیل کرنے، توڑنے کی کوششیں ہو رہی۔ اس وقت اصل کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہیں بلکہ شدر بنا دیا جائے، عملاً بنا دیا جائے، اور ان پر دہشت طاری کر دی جائے، ان پر خوف غالب کر دیا جائے، تو تم اس کا جواب دو، اللہ اکبر، پوری قوت سے کہو اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ کوئی اگر تم کو ڈرائے جے شری رام کہہ کر، تو تم پوری طاقت سے کہو اللہ اکبر۔ جس وقت تم اللہ اکبر پوری طاقت سے کہو گے، اور صرف تم نہیں کہو گے، تمہارے ساتھ لوگ کہیں گے، تو اس کی ایسی ہیبت ہوگی کہ اچھے اچھے اپنی جان چھوڑ دیں گے اور ان کی ساری طاقت ڈھیر ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن تمہارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پابندی سے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ورزشیں کرو، کراٹے سیکھو، جو طاقت پیدا کرنے والے کھیل ہیں، فٹ بال ہو یا اس طرح کے اور کھیل جن سے تمہارا جسم مضبوط ہو، وہ کھیل کھیلو اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو، جسم مضبوط کرو، ایک پہلوان بن کر رہو۔ ایسے رہو کہ تم اکیلے ہو اور 10 آدمی 20 آدمی تم پر حملہ کریں تو ان سب سے نمٹ جاؤ، تم ان سب کو ٹھکانے لگا دو، ان سب پر ہیبت طاری کر دو۔ یہ اپنے اندر طاقت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں نوجوانوں کی ٹیمیں ہوں جو صبح سویرے اٹھیں، پارکوں میں بھی جائیں، ورزشیں کریں، اور پابندی کے ساتھ طے کر لیں کہ وہ ورزشیں کر کے اپنے جسم کو مضبوط بنائیں گے اور اپنے دماغ کی جو بلندی ہے اس کا عملاً بھی اظہار کریں گے۔ یہ طے کر لو، اور اسی طرح یہ طے کر لو کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی تم پر کوئی غول غنڈوں کا، بدماشوں کا، جو ادھر ادھر کبھی مسجد پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی نمازی پہ کرتے ہیں، کبھی کسی کو بھی اکیلے پاتے ہیں تو اس پر حملہ کرتے ہیں، یاد رکھو کہ تم یہ طے کر لو اپنی ورزشوں کی پابندی کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی سربلندی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ کہ تم جب بھی کبھی ایسی کوئی نوبت آئے گی تو شیر ببر بن جاؤ گے، تو تم شیر ببر بن جاؤ گے۔ جو واقعات سننے میں آ رہے ہیں، فلاں کو مار دیا، ماب لنچنگ، فلاں کو
ڈنڈوں سے مارا اور فلاں کو لاٹھیوں سے مارا اور راڈ سے مارا، یہ خبریں آتی ہیں، اور وہ بیچارہ وہ بکرے سے بدتر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ آپ کا قانون جو ہے، ملک کا کانسٹیٹیوشن، وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو دفاع کیجئے، پوری طاقت سے دفاع کیجئے۔ کوئی آپ کو اگر مارے تو آپ ان کے 10 کو پہلے ماریے کہ ہمیں اکیلے مارنے سے پہلے تمہارے 10 ختم ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ شیر ببر بن جائیں گے۔ گیدڑ کی زندگی مت گزاریے۔ گیدڑ کی زندگی وہ گزارتے ہیں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، چاہے کتنے ہی ذلیل ہو کر رہیں، لیکن شیر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمیں 100 سال جینا ہے، 50 سال جینا ہے۔ وہ شیر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دن کی زندگی گزارے، لیکن وہ غالب آتا ہے۔ جنگل میں اسی کی بات چلتی ہے۔ تو اگر ملک کو کوئی جنگل بنائے تو تم شیر ببر بن جاؤ اور پوری طاقت سے اللہ اکبر کہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کبھی تمہیں دبانے کی کوشش کی جائے تو پھر یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنی جان کے دفاع میں شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، وہ شہید شمار ہوگا۔ جو اپنے مال کے دفاع میں مار دیا جائے وہ شہید شمار ہوگا۔ جو اپنی آبرو کے دفاع میں مار دیا جائے وہ شہید شمار ہوگا۔ اس لیے خدا نخواستہ بہرحال یہ حادثات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آ جائے، اور یہ میں آپ سے صرف نہیں کہہ رہا ہوں ایک گاؤں کے لوگوں سے، یہ میں پورے ملک کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ شیر کی طرح زندگی گزارو، اپنی سربلندی یاد رکھو، جوان بنو، صرف گانے مت سنو، فلمیں مت دیکھو، بہادر بنو۔ جس طرح صحابہ کرام اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ حضور یہ سمجھیں کہ ان کی عمر اس قابل ہے کہ ان کو جہاد میں بھیجا جائے، اور تمنا کرتے تھے کہ نبی ان کا انتخاب کر لے، وہ کیفیت پیدا کرو، مجاہدانہ کھیل اختیار کرو، مجاہدانہ کام کرو، اور اپنے جسم کو مضبوط بناؤ، گٹھ جوڑ اپنا مضبوط بناؤ، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ تفریقے کی کوئی بات کرے، امت کو توڑنے کی، فرقوں میں بانٹنے کی بات کرے، اسے اس کے منہ پہ کہہ دو کہ تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا شاگرد ہے۔ جو امت کو توڑے، وہ فرقوں میں بانٹے، اس سے زیادہ گھناؤنا اور گندا مجرم کوئی نہیں ہے۔ امت ایک ہے، امت میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرقوں سے ڈرایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تم فرقے مت بنا لینا اور فرقوں میں مت بٹ جانا، یہ فرمایا تھا۔ لوگوں نے فرقوں کو ایک حقیقت بنا دیا، فرقوں کو ماننے لگے، فرقوں میں تقسیم ہونے لگے اور تقسیم کرنے لگے۔ یہ مجرمانہ عمل ہے۔ اس لیے طے کر لو کہ امت کے اتحاد کی بات کرو گے ہر جگہ، ہر چھوٹے گاؤں میں، ہر بڑے گاؤں میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو الگ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، تم حنفی ہو، ہم دیوبندی ہیں، تم بریلوی ہو، ہم شیعہ ہیں، تم سنی ہو، تو تم صاف کہہ دو کہ تو سگے دنیا ہے، تو دنیا کا کتا ہے، تو ابلیس کا شاگرد ہے، تو اسلام کے خلاف مجرم ہے، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن قرآن ہے۔ اس لیے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھو، مضبوط بنو، اور جوان اپنی تنظیمیں بنائیں، بہادری سیکھیں، اور شیر بن کر زندگی گزارو۔ کبھی بھی گیدڑ مت بننا، اور گیدڑ بن کے لمبی زندگی مت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ مرنے کے لیے تیار رہو۔ جب بھی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں موت کی دعوت دی جا رہی ہو تو لبیک کہو، لبیک، موت سے کہو لبیک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں کھائیں گے، جیسے دسترخوان پر بھوکے کھانے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا جھپٹتے ہیں۔ تو پوچھا صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے، کیا اس وقت ہم لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟
فرمایا کہ وہن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے گھبراہٹ یہ تم پر طاری ہو جائے گی۔ جب تم دنیا کی محبت میں دیوانے ہو جاؤ گے اور موت سے لرزو گے تب تمہارے ساتھ یہی ہوگا کہ تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ان سے کہہ دو جو تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ تمہیں جتنی شراب محبوب ہوگی اتنی ہمیں موت محبوب ہے۔ تو جس دن تم زندگی کو پیچھے ڈال کر اور شیر ببر کی طرح موت کے منہ میں گھسو گے اور ایک ہیبت طاری کر دو گے تو اس وقت اللہ اکبر یہ واقعہ بن جائے گا۔ یہ صرف لقلقہ لسانی نہیں رہے گا، صرف ایک کلمہ نہیں رہے گا جو عید کے دن دہرا دیا جائے، بلکہ اس کے رعب سے اور اس کی ہیبت سے اچھوں کے دل چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی خاص نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات